آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے. آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا. آپ کی تو پھر تل ملانے لگ گئے. جس چیز کی تمہارے اندر تاب نہیں ہے اس چیز کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کی تمہارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس چیز کا سوال کیوں کرتے ہو؟ تو مستحیل اور محال چیزوں کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ یہودیوں کی اس عادت پر میں ایک بات عرض کر دوں. شان نزول تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رد میں ہی یہ آیت نازل فرمائی. جو مدینے کی یہودی حضور سے پوچھنے آئے تھے کہ آپ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں آپ کے اوپر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی ان کے بڑے دادے پوچھتے رہے، ایسے ہی سوالات کرتے تھے. مجھے کچھ لوگوں کے متعلق یہ بھی سننے میں ملا کہ فی زمانہ ایک بڑی گمراہی کا راستہ کھلتا جا رہا ہے پیروں کے ذریعے سے. میں سارے پیروں کو نہیں کہتا، سارے مشائخ کی بات نہیں کرتا، پیران نظام مشائخ اہل سنت اپنے سر آنکھوں پر، لیکن کچھ گمراہ ہیں، کچھ گمراہ گر ہیں جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں. ان جعلی پیروں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان کے مریدوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا دکھا کر مرید کرتے ہیں. ہاں یہ بات سننے کو بھی آئی اور مرید فخر سے کہتا بھی ہے کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سامنے والا کہے گا کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم؟ تو کہتے ہمارے حضرت تو بغیر دکھائے تو مرید بھی نہیں کرتے. ایک ایسا ہی شخص ہم سے ٹکرایا، ہم نے پوچھا کہاں دکھاتے ہیں تمہارے پیر صاحب؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں بکرا ذبح کرتے ہیں، بھیجا نکالتے ہیں اور اس میں جو ہے پیر صاحب جو ہے خدا کو دکھاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ بھیجے کا ان سے پیر صاحب سے کیا تعلق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. کلیجے میں کیوں نہیں دکھاتے یا پھر دوسری جگہ پر؟ بہرحال لیکن یہ گمراہی کس قدر بڑھ گئی ہے میرے عزیزوں. بھولے بھالے لوگوں کو اس نام پر بڑی بڑی چیزیں بتا کر کے ورغلانا کہ یہ علماء تمہیں کیا بتا پائیں گے، یہ شریعت والے کیا جانتے ہیں، آؤ ہمارے پاس ہم تو خدا تک پہنچائیں گے. خدا تک پہنچائیں گے؟ کون سے خدا تک پہنچائیں گے یہ پتہ ہی نہیں ہے. جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر چلے وہ خدا تک جا ہی نہیں سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ بات پکی ہے. حضور کا راستہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک پہنچ سکے گا؟ اور یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کریں اور یہ کہیں کہ ہم خدا تک پہنچائیں گے. یہودیوں کی یہی صفات تھیں، یہی عادات تھیں. وہ ایسی بڑی بڑی چیزوں کے ڈینگ مارتے تھے، بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں. اور ان کی گمراہی یہاں تک پہنچی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کرنے لگ گئے. اب آیتیں ہیں آگے، وَقَتَلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. کیوں؟ انبیاء کرام علیہ السلام ان کو غلط روش سے ہٹاتے اور سیدھا راستہ بتاتے تو ان کے جانی دشمن بن جاتے تھے. آج ان یہودیوں کی صفات پر کچھ لوگ چلتے ہیں. ان کو اگر آپ گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے کی دعوت دیں گے یہ ہمارے جانی دشمن بن جاتے ہیں، یہ پیچھے لگ جاتے ہیں. کئی علماء حق کے ساتھ انہوں نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، صرف اور صرف یہی کہ ان کے نفس کے خلاف یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے. ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بولے تو اس کے لیے یہ سخت ہو جایا کرتے ہیں. بہرحال اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا، علانیہ دیکھنا، کیا یہ ممکن ہے بندے کے لیے دنیا میں؟ اس کے لیے ائمہ اکرام سبوں نے یہی اتفاق کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اسے گھیر نہیں سکتی، بلکہ وہ سارے لوگوں کی آنکھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. اور اگر آنکھوں میں وہ سما گیا تو محدود ہو گیا، تو کوئی آنکھ ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب ذوالجلال کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس میں بھی کئی اختلافات آئے. اس کی وجہ یہ، میں ان اختلافات کا آج ذکر نہیں کر رہا، لیکن وہ حضور پاک کی شان تھی، ان کی خصوصیت تھی، اللہ جسے عطا کرے. لیکن دوسرے بندوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اور اس طرح کی طلب رکھنا بھی جو چیز محال ہے، مستحیل ہے، ناجائز و حرام ہے. مانگنے کے سلسلے میں بھی اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جو چاہے اللہ سے مانگ لو تو اس میں بھی لمٹ ہے میرے عزیز. ایسا نہیں ہے جو چاہو کا مطلب کیا ہے، جو چاہو مانگ لو کا مطلب کیا ہے. تو آپ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ محال ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبی کا ہونا محال ہے، ناممکن ہے. تو کسی ناممکن اور محال چیز کا مانگنا حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا مانگنے کا مطلب یہی تمام چیزیں ہیں؟ نہیں، آپ کی بھی لمٹ رکھی گئی ہے. وہ چیزیں مانگو جس کا تم خود تحمل رکھتے ہو، اٹھا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، اور شریعت میں جس کے جواز کا حکم.
اور اسی لیے آپ نے بزرگوں سے سنا بھی ہوگا، اکثر جو ہے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز تمنائیں پوری کرے۔ جائز تمنائیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمنا انسان اگر ناجائز کر بھی لے تو اس کے لیے دعا کرنا یا پھر اس کے لیے سفارش کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی خواہشات لے کر کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا بھی ناجائز ہے۔ جائز تمناؤں کی طلب رکھیں۔ اب یہاں پر جو سوال کیا تھا نا یہ یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیتا اللہ، تو یہ در حقیقت اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے۔ اللہ جیسا چاہے اتارے قرآن پاک کو، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ وہ اپنی مشیت سے ہر کام کرتا ہے، تمہارے مشورے سے نہیں۔ اللہ کی مشیت میں دخل یہ تو ناجائز ہے۔ کیا تم بتاؤ گے اللہ کو کتنا اتارنا چاہیے کتنا نہیں اتارنا چاہیے قرآن؟ تم بتاؤ گے؟ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر یہ کئی لوگوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں۔ میں نے بزرگ کے متعلق پڑھا، انہوں نے راستہ چلتے ہوئے بیابان میں غالباً بارش برسی، بارش کا موسم نہیں تھا، جیسے ابھی قریب بارش آئی۔ دسمبر میں بارش کا آنا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، بارش کے اپنے اوقات ہیں۔ اس بزرگ نے صرف یہ کہا یہ کیا بے موسم بارش ہو رہی ہے؟ اکثر لوگوں کی زبانوں سے یہ نکلتے ہیں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے کیا تم فیصلہ کرو گے کہ کس موسم میں بارش برسانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام اس کی مشیت سے اس کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہاں بے ٹائم کے تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بے ٹائم ہے؟ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بے موسم ہے؟ تم نے تو صرف حالات کو دیکھا ہے، باقی تمہیں یہ خبر ہے کہ اس بارش کے کتنے ہزار لاکھ کروڑ فائدے ہوں گے جو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب کہنے کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر تم کلام بھی نہ کرو، تو سوال کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں اتارا، ویسے کیوں اتارا۔ تو یہاں سے ایک چیز میں بتا دوں، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بزرگوں نے جو ہمارے لیے معاملات بیان کیے ہیں کہ کسی سے سوال بھی کریں تو وہ سوال کریں جو شریعت میں جائز ہے۔ اس میں بہت ساری تفریعات ہوں گی، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سامنے والے سے سوال کس طرح کا کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے عالم سے سوال اس نیت سے کیا کہ شاید اس مولانا کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی سب کے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو ذلیل ہو جائے گا، تو حدیث پاک میں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی زبان کو فرشتے آگ کی کینچی سے کھینچیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل کیا جائے گا۔ علم اسی لیے نہ حاصل کرو، یہ علم حاصل کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جا کر کے پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، معمے کی کتاب اور جو پھنسانے والے معاملات ہوں گے۔ اب واٹس ایپ میں تو یہ گھومتے ہی رہتے ہیں آج سوالات کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ فلاں عورت کون سی تھی، فلاں کون سی۔ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے، آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا۔ آپ کی تجارت کے معاملات کو لے کر کے آپ کو شک تھا کہ میری کمائی اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں عالم دین سے پوچھ لوں آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو زندگی بھر نہیں پوچھنا ہے، اس کو سوال بھی نہیں کرتے کہ اگر سامنے سے حرام کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہماری دھندا چھوٹ جائے گا، کام چھوٹ جائے گا۔ سوال وہ نہیں ہے، سوال تو یہ ساری چیزیں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، آپ اس کے خاندان سے کیا لینا دینا، آپ کا کوئی رشتہ کرنا ہے؟ شیطان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام تھا، یہ سوالات لغو ہیں، فضول ہیں۔ جس نے اس طرح کی چیزیں کی لغویات میں اور فضول باتوں میں تو گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ سوالات کرنے کے بھی یہ آداب ہیں۔ حضرت امام احمد کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ محفل فقہ میں بیٹھتے، لوگ اپنے اپنے سوالات کرتے، سب کو جواب دیتے، ایک بندہ خاموش بیٹھا رہتا۔ آپ نے کہا کہ تو بھی تو کبھی سوال کر لے۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے کل کرتا ہوں۔ کبھی سوال تو کرتا نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ تیاری کر کے آیا، سوال کیا کہ حضور روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ روزہ افطار کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، افطار کر لینا چاہیے، یہی ہے افطار کا۔ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ اگر سورج ڈوبا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خاموش بیٹھنا ہی بہتر ہے محفل میں۔ یہ سوال سورج ڈوبے ہی نہیں، ابھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو کس لیے آپ نے سوال کیا؟ تو محض لا یعنی سوالات، یہ بنی اسرائیل کی بھی عادت تھی، یہ یہودیوں کی بھی عادت ایسی رہی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوالات کر 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 کے اپنے اوپر مصیبتیں ڈال لی، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو ایک قاتل کو معلوم کرنے کے لیے. ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو کہیں. ان کو ذبح کر دینا چاہیے تھا. وہ آ کر کے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں کہ بچیا ہونا چاہیے کہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، کس عمر کی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ بہت چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، بالکل جوان ہو. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم کو تھوڑا شبہ لگتا ہے کہ کیسا کلر ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھ لیں. آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، نہ مطلب بہت گاڑھے کلر کی ہو نہ ہلکے کلر کی ہو، پیلے کلر کی، زرد کلر کی، جو لوگوں کو دیکھنے میں خوشی محسوس ہو. ہزاروں میں کیا لاکھوں میں بھی گائے پیلے کلر کی ملتی نہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا اچھا ہم کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کس انداز کی ہو، کس کے پاس پلی ہوئی ہو. تو اس کا بھی حکم آ گیا کہ اس کو نہ کسی نے پالا ہو، کھیتی باڑی کروایا ہو، نہ وہ کسی کا کام کی ہوئی ہو، کھیت میں جتائی کی ہوئی یا حمالی کی ہوئی اٹھائی ہوئی نہ ہو، بلکہ خود سے چر کے بڑی ہوئی ہو. جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. اب تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس طرح کی سوالات کرتے کرتے اپنے اوپر احکام بڑھا لیے. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر، اس کی تفصیل ہے کون صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض ہے. صحابی نے یہ سوال کیا العامنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک ہی سال یا ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر. انہوں نے پھر پوچھا کہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور نے فرمایا حج فرض ہے صاحب استطاعت پر. تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر میں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، شریعت ہے. اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن آپ کو مطلق کہہ دیا گیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اتنا ہی لے کے چلو. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر آداب بتائے کہ جب کسی کو حکم دیا گیا، جواب میں مطلق کہہ دیا گیا، جتنا آسان ہے اس پہ عمل کر لو. ہاں اگر آپ کو ہم نے کہا کہ پانی لے آؤ تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے، پھر ایک قید بڑھ گئی، ٹھنڈا چاہیے، شیشے کے گلاس میں چاہیے کہ اسٹیل کے گلاس میں چاہیے. تو یہ تو آپ خود سوالات بڑھاتے جا رہے ہیں نا. اور اس کے بعد پھر بسلری کا چاہیے کہ بورنگ والا چاہیے کہ مٹکے کا چاہیے، یہ تو آپ سوالات بڑھاتے جائیں گے، وہ قید بڑھتی جائے گی. جب مطلق حکم آئے تو اسی پر عمل کر لے جانے میں آپ کا حکم پورا ہو جائے گا. اب بنی اسرائیل کے ان سوالات کے بعد یہاں پر ایک چیز اور بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح کے خواہشات کرنا جو مطلب تمہارے لیے مستحیل ہے اور محال ہے، یہ بھی جائز نہیں. اب یہاں پر رک کر کے میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے دعاؤں کو ڈائیورٹ کر چکے ہیں آج. ہاں یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، سوال کرنا، وہ تمہاری آخرت کے لیے ہے اور تمہارے دین کے لیے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سکھایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھی چیز عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی چیز عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ. تو اس میں سب کچھ آ گیا. لیکن اب جو ہے کئی لوگوں کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر چند دنوں پہلے ایک خاتون ہم سے سوال کرنے لگی کہ پچھلے 6 سال سے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، توجہ چاہتا ہوں، پچھلے 6 سال سے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے. اتنی بات تو بہت اچھی ہے. اس زمانے میں پرفتن دور میں کوئی اگر لڑکی تہجد کی نماز پڑھتی ہے تو کمال کی بات ہے. باقی پڑھتی ہوگی تبھی تہجد پڑھتی ہوگی. میں نے تعریف بھی کیا اور دعا بھی کیا، بہت اچھا ہے بیٹا، تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور کبھی دعا مس نہیں کرتی رات کے وقت، وظیفہ اور دعا. لیکن اخیر میں جو اس نے کہا وہ کس لیے کہ ان کو کسی شخص سے محبت ہے، پیار ہے، کہ وہ تہجد میں اللہ سے اس کو مانگتی رہتی ہے. اللہ اکبر، تمہارے 6 سال کی تہجد وہ ایک لڑکے کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں. عبادتوں کو تم نے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے، میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا، کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ، کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو.
اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا. تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو, تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے, جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے. میرے عزیزو, توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے, وجود کی بات ہو گئی, اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون, ہم نے بچپن میں پڑھا تھا, ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی, اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ, اس سے کپڑے سلتی ہوں, جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں. مشین سلتی نہیں ہے کپڑے, اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی, کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے, اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے, قانون دیا, وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا, بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے, خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا, مسالے لگا دیے, الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں, نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے, نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے, قرآن سے حدیث سے یہ ثابت ہے, تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے, عقل جس کو ایکسیپٹ کرے, وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا, اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے, کوئی تو ہے, کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے, جس نے سوال کیا, پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو, تم سامنے بیٹھو, ادھر سے چلاؤ, میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے, میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے, کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا, ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو, کمیٹی کا مسئلہ ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو, لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں, ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے, فساد اسی لیے ہوتا ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے, یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں, ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے, کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے, یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے, کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں, دونوں مل کے کام کرتے ہیں, تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں, تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا, وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے, جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خود عاجز ہو گیا.
اس کی اپنی نہیں چلی، دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں، عقیدہ توحید ہے، وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے. اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے. توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں. میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو بہت ہی نیچے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں. کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا. پہلے وجود باری تعالیٰ، اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر. ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے، ایک ہی چلا رہا ہے. سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا. قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. کہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، اپنی مرضی سے بنایا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی. جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام. جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے. میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں. اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا، اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا. ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ. یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے. دوسری چیز وہ ایک ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے. ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں. بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہیں جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا. میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا. تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟